ذکرک سبحان اللہ. وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید فی شان اولیاء الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب پڑھے بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اونچی آواز سے بلا جھجک کے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ. والمرسلین والمعصومین وعلی آلک صحابک یا سیدی یا سیدی یا افضل الخاتم الانبیاء والمرسلین والمعصومین ویا جد الحسن والحسین ویا نور من نور اللہ. پڑھیں صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت حامی سنت ماہی بدعت مجدد دین و ملت مفتی اعظم ہند میرے آقا و مولا عظیم عاشق رسول امام العاشقین حضرت سین امام احمد رضا خان بریلوی کے سبحان اللہ. سبحان اللہ. رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا بڑا ہی پیارا میٹھا روحانی کلام جو کہ حضور کی بارگاہ اقدس میں مقبول و محبوب ہے. سبحان اللہ. اور تقریباً یہ اکثر عوام کو آتا ہے سبحان تو اللہ. مل کر پڑھتے ہیں. آپ نے میرا ساتھ دینا ہے اس نیت سے فقط رسول اللہ کی ذات اقدس کے لیے یہ کلام پاک پڑھیں گے اور آپ کو راضی کرنے کے لیے حضور کی نعت پاک پڑھیں گے. اللہ اس کے حبیب راضی ہوں گے تو انشاءاللہ ہماری دونوں جہاں دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گے. سب سے اولا ہوا ہمارا نبی سب سے بالا ہوا ہمارا نبی سب سے بالا ہوا ہمارا نبی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب سے اولا ہوا ہمارا نبی سب سے بالا ہوا ہمارا نبی وہ سب سے اولا ہوا ہمارا نبی سب سے اولا ہوا ہمارا نبی سب سے بالا ہوا ہمارا نبی وہ سب سے سب ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی.
عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ میرے امام اہل سنت کے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا فرماتے ہیں؟ آج کچھ لوگ کہتے ہیں جی نبی سارے ہی برابر ہیں، تو امام اہل سنت کہتے ہیں نہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بے شک سبحان اللہ۔ وہ بنے ہیں سب حضور کے صدقے سے، اور حضور کو اللہ نے کسی کے لیے نہیں اپنے لیے بنایا۔ بے شک امام اہل سنت فرماتے ہیں خلق سے رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور دنیا میں بڑے بڑے پیاری ہستیاں آئیں، بڑے بڑے اچھے اخلاق، بڑے بڑے اچھے کردار، سبحان اللہ، اور بڑے بڑے پیارے معجزے، بڑی بڑی شان والے، پر بڑے پیاری پیاری ہستیاں۔ امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہو سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، اچھا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، اچھا ہمارا نبی، بے شک سبحان اللہ، اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کوئی انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، انبیاء سے کروں کیوں مالکو، کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی، کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی۔ سبحان دل اللہ، والی ہے، بے شک آدھے بندیاں کو نہیں ہے نا، کو سبحان اللہ۔ حضور آ جاؤ، آ جاؤ، وہ بھی آ گئی ماشاءاللہ، آ جاؤ تشریف۔ اللہ نے اعلیٰ حضرت کو دی تھی کیا؟ آنکھیں۔ کیا عطا فرمائی تھی؟ آنکھیں عطا فرمائی جو دل والی ہیں۔ ہماری جو بند ہے اعلیٰ حضرت کی کھلی تھی، کو سبحان اللہ۔ وہ پھر نبیوں سے بھی باتیں کر لیتے تھے، تصور تخیل میں اپنے رب کی بارگاہ میں بڑے قرب میں حاضر ہو جاتے تھے، ان کی روح پرواز کرتی تھی کہ سبحان اللہ۔ سبحان تو اللہ، جب آپ نے نبیوں رسولوں سے عرض کی حضور ہمارے نبی تمہارے بھی نبی ہیں، تو کہتے پھر نبیوں نے جواب دیا کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اپنے انبیاء نے کیا فرمایا؟ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا
خدا ایک ہے ویسے ہی کا تمہارا ہمارا نبی کا تمہارا ہمارا نبی سب سے سے بالا والا ہمارا نبیوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ امام الانبیاء کے وارث ختم ہو گئے؟ کہو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب مت یہ نہ سمجھنا حضور کے دین پر، مسل کے حق اہل سنت پر پہرا دینے کے لیے ہم رضا حاضر ہے۔ بے شک کہو سبحان اللہ۔ اور آپ عقیدے کا پرچار فرماتے ہیں کون دے۔ آج یہ باتیں اکثر لوگ بکواس کرتے ہیں نا جی، کوئی کچھ کر نہیں سکتا، حضور کچھ نہیں دے سکتے، ایسا ہے ویسا ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتے جی، ڈوبیاں ترا نہیں سکتے، وہ جی کسی ڈوبنے کو بچا نہیں سکتے، یہ سب اللہ ہی کرتا ہے۔ میں نے کہا اللہ تو مالک ہے، بے شک اور سبحان حقیقی اللہ۔ ہے، بے شک اللہ کی طرح سے حضور بھی مالک ہے، بے شک اور جو چاہیں کر سکتے ہیں، بلکہ حضور تو حضور غوث اعظم دستگیر بھی کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کیوں نہ کہوں، میرے امام اہل سنت نے فرمایا، میرے آقا امام اہل سنت فرماتے ہیں بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے عبد القادر۔ سبحان اللہ۔ سر باطن بھی ہے، ظاہر بھی ہے عبد القادر۔ بے شک سبحان اللہ۔ آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہوئی چاہیے، سبحان اللہ۔ آپ مانتے ہیں آپ قادر کے بندے تو ہیں، ساتھ اللہ کی اطاعت سے ہر چیز پر قادر بھی ہیں۔ بے شک کیوں حضور؟ سبحان کہو نا سبحان اللہ۔ سبحان اور اللہ۔ غوث پاک نے یہ ثابت کر کے دکھایا بے شک کہ اللہ نے مجھے قادر بنایا ہے۔ کو سبحان اللہ۔ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کون دے کو چاہیے کون بے شک سبحان اللہ۔ سارے پڑھو کون دے کو چاہیے کون دے کم چاہیے کون دیتا ہے دینے کم چاہیے کون دیتا ہے دینے کم چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ سب سے مولا والا ہمارا نبی۔ اور غمزدوں ہمیں اکثر غمزدہ ہی بلکہ بیٹھے سارے غمزدہ بے شک۔ کسی کو پیسے کا مسئلہ ہے، کسی کو بیماریوں کا مسئلہ ہے، کوئی آخرت کے معاملے میں پریشان ہے۔ کون ہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور وہ غمزدہ اچھا ہے سب سے، جس سے اللہ اور اس کے حبیب کا غم لاحق ہو جائے۔ کو سبحان سبحان اللہ۔ اس کی تو مثال ہی کوئی نہیں۔ کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کرے ہمیں بھی حضور کا غم نصیب ہو جائے، جیسے امیر اہل سنت کو اللہ نے دیا، جیسے اعلیٰ حضرت کو دیا تھا، جیسے بزرگان دین کو دیا اللہ نے، حضور کے صدقے ہمیں بھی نصیب ہو۔ تو امام اہل سنت وہی اپنا معاملہ سارے غلاموں کو بتاتے ہوئے کہ حضور کی شان کتنی نرالی ہے کہ ہم غمزدہ تھے اعمال کی وجہ سے، کہ آخرت ساڈا بنو گا کہ یہ ان کی عاجزی ہے۔ کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو حقیقت میں سمجھتا ہوں امام اہل سنت نے میرے لیے لکھا، اور ہر کوئی یہی سمجھے کہ ہمارے لیے لکھا۔ کو سبحان بے شک سبحان اللہ۔ غمزدوں کو رضا دیجے کہ غمزدوں کو رضا دیجے کہ غمزدوں کو رضا دیجے کہ غمزدوں کو گدا دیجے کہ بے کسوں کا سہارا
ہمارا نبی بے قسموں کا سہارا، ہمارا نبی بے قصوں کا سہارا، ہمارا نبی وہ سب سے بالا ہوا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ گل ساری سرکار دیے وہ جو نہ تھے اونچی گئے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، سارے گئے یار، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، نہ آپ تھے نہ میں تھا، ہماری تو اوقات تھی کہ آپ اور میں کیا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں میں اور ماں اور شما تو کیا، خلیل جلیل کو کل دیکھنا کہ ہوگی حاجت رسول اللہ۔ سبحان سبحان آج یہ کہندے بس اللہ کو مانو، اللہ کو مانو، میں نے کہا اس دن کہو گے رسول اللہ کو پہلے مانو۔ بے شک، کہو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ، خدا کی ذات کی قسم، میں اس پوری دنیا کے ان خشک ملاؤں کو چیلنج کرتا ہوں، کوئی مجھے ایک بتائے، کوئی ایک صحابی ایسے ہوں جنہوں نے پہلے خدا کو مانا ہو، حضور کو بعد میں مانا، پھر کہو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اور خشک ملاؤں میں میرا جب بھی یہ مراد ہے، اس سے مراد دیوبندی وہابی ہیں، تو میں اینی ٹونی ٹونی گل کوئی نہیں کرنی، چھپی سیدھی گل کرنی کو سبحان اللہ، سبحان گل اللہ، کرنی سیدھی، کیونکہ قبر میری جی نہ تسی آنا تے نہ کسے ہور آنا، میری قبر چ انہاں آنا جنہاں دا کلمہ پڑھیا سبحان اللہ، سبحان تے اللہ، آنا تہاڈی چ بھی انہاں نہیں، بے شک، کہو نا سبحان سبحان اللہ، تے جے سائیاں اوتھے پوچھ لے اوئے اوتھے کی کردا سی تے پھر کوئی جواب دے سکدا اوتھے، ہاں پیر میری علی شاہ صاحب چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولندی، کہو نا سبحان اللہ، تو آج سمجھو خدا کی قسم، آج ہمارے لوگ اس بات پر غصے ہوتے ہیں، لو جی فلاں علامہ صاحب نے، فلاں پیر صاحب نے، فلاں عالم دین صاحب نے، فلاں پیر صاحب نے آ کر جی دیوبندیوں کو برا کہہ دیا، وہابیوں کو برا کہہ دیا، انہوں نے اچھا نہیں کیا۔ میں نے کہا تم کیا کر رہے، تم تو اس کو برا کہہ رہے ہو جس نے اچھا کیا، بے شک، کہو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماں کو گالی دے کوئی شخص تو بندہ اسے اچھا کہے گا؟ بولے نہیں، آپ کی والدہ کو کوئی گالی دے لے، آپ کے والد صاحب کو آپ کے 1 دن 2 دن 3 دن، اچھا ایک بڑا مسئلہ پوچھتے ہیں، بھابیاں پیچھے نماز ہو جاندی، میں کہا تیری ماں نوں کوئی کڈے بازار دے وچ گالاں تے اودے پیچھے نماز پڑھوں گا؟ سچی گل دسو، نہیں جی، جو غیرت مند ہوگا وہ نہیں پڑھے گا، بے غیرت دی میں گل نہیں کیتی، کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، غیرت مند بندہ جسے ہو، ہاں ایک بات ضرور ہے، وہ دی ماں دا کام اداں دا کوئی نہ ہوئے کہ وہ رسول اللہ نو نہ پونکدی ہوئے، بے شک، پھر تے وہ گالاں دے نہیں وڈن دے قابل، بے شک، یہ تو حقیقت ہے، تے پھر تے اس بندے نے بھی اس دا حیا کرنا چاہیے کہ انہیں مینوں سیدھی راہ دکھائی، کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، تو بس میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، حضور کی ناموس کے معاملے میں غیرت مند بن جاؤ بس۔ یہ بابا خادم صاحب رضوی کیا نا، بڑے لوگ بکواس کرتے تھے ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، بابے نے کہا پترو ساڈے جنازے ہی دسن گے۔ بے شک، اب بابے خادم صاحب رضوی کو وہی تو نہیں تھی آتی، وہی تو میرے حضور پر ختم ہوگی، بے شک، پر رسول اللہ کی طرف سے پیغام آتا تھا، سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے الہام آتا تھا، بے شک، مالکاں دستا ہی او رضوی تو ساڈے لیے بولنا تے اسی تینوں کلے چھڈنا کوئی نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، تو کوئی بندہ بتائے اپنے مرنے سے پہلے اس کا جنازہ اتنا ہوگا، بتا سکتا ہے؟ نہیں، بابے رضوی نے ادھے کہتے ساڈے جنازے فیصلہ کر دیں گے سبحان اللہ، کہ سچا کون تے جھوٹا کون، جیتا کون اور ہارا کون۔ تو بابے خادم صاحب رضوی کو دونوں ہاتھوں سے خدا کی قسم سلوٹ ہے، اور سلوٹ ان ہستیوں کو جنہوں نے حضور کی عزت و ناموس دنیا میں پھیلائی، سلوٹ ہے امیر اہل سنت کو، سلوٹ ہے جمال الدین قلندر پاک کو، ان سارے بزرگان دین کو، اور دونوں ہاتھوں سے سلوٹ ہے بابے جلالی کو سبحان اللہ، یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے ہمارے دین پاک کی اس وقت پرچار کیا، ہمارے عقائد حق اہل سنت کا، امام اہل سنت کے عقائد کا پرچار کیا، جو 1400 صدیاں کے بزرگوں کا عقیدہ تھا نا وہ ہم تک پہنچایا، کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اب لوگ کہتے ہیں جی حضور کچھ نہیں دے سکتے، نعوذ باللہ، دسو بندہ، روایت پاک ہے حضور کی خدمت میں آگے چڑیاں چوچوں کرنی، چڑیاں نو نہیں پتا بھی اللہ دین والا، یہ کہتے ہیں نا صرف اللہ سے مانگو، رسول اللہ سے مانگنا شرک ہے، ایسی باتیں ہیں ان کی، یہ کہتے ہیں جو حضور سے یا رسول اللہ مدد کے، حضور سے مدد مانگے اس نیت سے بھی کہ اللہ کی اطاعت سے حضور دیتے ہیں۔ ان کا ایک مفتی ہے مفتی مسعود نعوذ باللہ، اس نے نیٹ پر یہ بکواس کی ہے، وہ کہتا ہے جو یا رسول اللہ مدد کے اس نیت سے کہ جو اس نیت سے یا رسول اللہ مدد کے کہ اللہ کی اطاعت سے بھی حضور دیتے ہیں، کہتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، مشرک ہے۔ اب مجھے بتائیں آپ ساری کافر ہو؟
اب جو ایسا کہ اس شخص کو جوتیوں کے قابل ہے کہ نہیں, وہ گالاں دے قابل ہے, انہوں کی کیا جاوے. اب سنو اس پر دلیل کو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جانوروں نے مدد مانگی تو سرکار سے. بے شک. کون ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. اونچی کو سبحان اللہ. جانوروں نے مدد کس سے مانگی؟ سرکار سے. چڑیوں نے کس کی خدمت میں آ کر صدا لگائی؟ سرکار کی. تسی کہنا سرکار سے. کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. چڑیوں نے کس کی بارگاہ میں آ کر مدد مانگی؟ سرکار کی. اونٹ نے کہاں آ کر فریاد سنائی؟ سرکار کی. ہرنی نے کدھر عرض کی تھی؟ سرکار کی. پتھر کن سے مدد مانگتے تھے؟ سرکار سے. نبیوں رسولوں کی مشکلیں کس نے حل کی؟ سرکار نے. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کس کے صدقے سے قبول ہوئی؟ سرکار کے صدقے. حضرت موسیٰ پاک کو جو اللہ نے دریا سے گزارا تو کس کے صدقے سے گزارا؟ سرکار کے صدقے. حضرت نوح پاک کا بیڑا ترایا تو کس کے صدقے سے ترایا؟ سرکار کے صدقے. جیتے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں یہ سب نبیوں رسولوں کی مشکلیں دور کرنے والے ہیں سرکار. بے شک. باتائے خدا, یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی اطاعت سے, اللہ کی اطاعت کے بغیر نہیں. اب راوی لکھتے ہیں حضور تشریف فرما, صحابہ کرام حضور کے قدموں میں حضرت چڑیاں آئیں, حضور کے کانوں میں آ کر چوں 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 چوں. سبحان اللہ. صحابہ کرام نے جب بیٹھے تھے, اب جو کہتے ہیں نا وہ کچھ جانتے نہیں, میں کہ وہ چڑیاں دی بولی سمجھ کے دسن. کون ہے؟ سبحان اللہ. جو کہتے ہیں وہ غیب نہیں جانتے, جو ایسے ہیں ویسے ہیں. نعوذ باللہ. میں نے کہا بدبخت تیری عقل میں عیب ہے, میرے حضور میں کوئی عیب نہیں. ہاں امام اہل سنت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا, میرے آقا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. حضور سے تو خدا نہیں چھپا, حضور سے تو خدا نہیں چھپا, تو اور کوئی غیب کیا چھپے گا؟ کون؟ سبحان اللہ. تو چڑیوں نے آ کر اپنی بولی میں حضور کی خدمت میں عرض کی. حضور نے فرمایا صاحب ان کے چڑیوں کے انڈے کس نے اٹھائے؟ سبحان اللہ. حضور کیا عرض کرتے ہیں؟ فرمایا ان کے انڈے کس نے اٹھائے؟ جس نے اٹھائے ہیں نا وہ جا کر اس کے گھونسلے میں رکھا ہے, یہ شکایت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ایک اور روایت پاک میں جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی سنے. ایک اونٹ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا بھاگ کر, اس کے مالک اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضور کی خدمت میں آئے نا. ایک وہ نہیں, اونٹ گم ہو گیا تو انہوں نے ڈھونڈا اونٹ کو, ڈھونڈ کر حضور کی خدمت میں آ گئے. سبحان اللہ. اب آپ نے اس بات روایت میں نہ دکھا سکا جو چھوڑ دی سزا میری سے. کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس بات سے خود اندازہ کرنا ہے کہ تب صحابہ کا عقیدہ کیا تھا, سبحان اللہ. تابعین بزرگان دین, تب مسلمانوں کا عقیدہ کیا تھا, لوگوں کا عقیدہ کیا تھا. اب اونٹ تنگ کرتا تھا ان کو, وہ گم ہو جاتا تھا. ایک دن انہوں نے پکڑ کر حضور کی خدمت میں, یا رسول اللہ سلام ہو. کون ہے؟ سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور یہ میرا اونٹ ہے, یہ مجھے تنگ بڑا کرتا ہے. حضور یہ بھاگ جاتا ہے, میں اس کی شکایت کرنی ہوں, آپ کرم فرمائیں نا. سبحان اللہ. بس مدد ہے کہ نہیں؟ بے شک. یہ مشکل آئی کہ نہیں انہوں نے؟ کشا کہنے کی تھی سرکار نے. کون ہے؟ کس نے کی؟ سرکار نے. بات آئے خدا, یہ ہمارا ایمان و یقین ہے. حضور نے اس اونٹ سے مخاطب ہو کے فرمایا کیوں تنگ کرتا ہے؟ تو وہ اپنی بولی میں بولا. سبحان اللہ. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور یہ میرا مالک ہے, یہ مجھے جتنا چارہ ڈالے میں کھا لیتا ہوں, یہ مجھے جتنا چارہ ڈالے میں کھا لیتا ہوں, ٹائم پر دے, وقت پر دے, نہ دے, میں اس سے کبھی بھی بھاگا نہیں. آقا یہ مجھ پر جتنا بوجھ اٹھائے میں اٹھا لیتا ہوں, میں نے اسے کبھی تنگ نہیں کیا. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب یہ سارے دن کا تھکا ہوا آتا ہے نا, جب یہ سارے دن کے میرے مالک تھکے ہوئے آتے ہیں میرے آقا, تو رات کو عشاء کی نماز بعض اوقات چھوڑ دیتے ہیں, بعض اوقات عشاء کی نماز چھوڑ دیتے ہیں اس تھکاوٹ کی وجہ سے. آقا میں اس لیے ڈر کر بھاگ جاتا ہوں کہ ان پر عذاب نازل ہو تو میں بھی اس میں مبتلا نہ ہوں. ہن جڑے پنجے چھڑ دے وہ بھی خیال کر, گل ساری سرکار دی ہے. ٹھیک ہے نا, ہم نماز کے منکر نہیں, یہ یاد رکھنا. پر گل نماز دی نہیں, گل ساری سرکار دی ہے. پر یہ بات سمجھو, اس نماز پاک کو نسبت حضور سے ہو گئی. بس جس کو بھی نسبت حضور سے ہو جاتی ہے اللہ اسے عزت بخش دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو نماز کی ہلکی سی توہین کرنے والا بھی کیا ہو جاتا ہے, منکر کیا ہو جائے گا, کافر ہو جائے گا نماز کا منکر. اب نماز چھوڑنی نہیں ہے, پر ایسا نہیں پڑھنی کہ لوگ کہن بڑا نمازی ہے, لوگ کہن کورچ بچھو نہ آؤ گے میں بخشیا جاؤں گا, اور بخشی سرکار کروا لیں گے. تم اس لیے نماز پڑھو کہ اللہ اس کے حبیب راضی ہو جائے. سبحان اللہ. تو اس بات سے اب سمجھو, حضور نے پھر ان کو سمجھایا, فرمایا نماز پڑھا. اب یہ مشکل کشائی کس نے کی؟ سرکار نے. کس نے کی؟ سرکار نے. سبحان اللہ. اب مزے کی آپ کو اور بات سناتا ہوں کہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ روایت ہے صحیح ابن حبان کی,
حضور جانے جانا سرکار علی وقار جانے کائنات کی خدمت میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص حاضر ہوا، صحابہ بیٹھے، ایک شخص حاضر ہوا، آ کر حضور کی خدمت میں سلام پیش کیا، عرض کی حضور میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ حضور نے خاموشی اختیار فرمائی، راوی فرماتے ہیں حضور نے خاموشی اختیار، حضور خاموش رہے، دوسری مرتبہ عرض کیا، حضور پھر خاموش رہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور نے کسی کو کچھ عطا فرمانا ہوتا ہے نا تو اسے فرماتے تھے مانگ کیا، نہیں فرماتے تھے۔ اگر کچھ نہیں عطا فرمانا تھا، یہ نہیں کہ حضور کے پاس ہے نہیں، یہ نہ سوچنا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا، سبحان اللہ کہ ہو مالک کے حبیب، اور یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور اسی روایت سے میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ حضور اللہ کی اطاعت سے مختار کل ہے، حضور اللہ کی اطاعت سے مختار کل ہے، مالک کائنات ہے بعد از خدا، عطا عطا خدا۔ حضور نے تیسری مرتبہ جب انہوں نے عرض کی تو حضور نے شافا مانگ جو جی چاہتا ہے مانگ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور وہ حسینہ ربیہ رضی اللہ تعالیٰ والی روایت میں ہے، سال ربیہ مانگ، ادھر حضور نے فرمایا جو جی چاہتا ہے، جو مانگنا ہے مانگ لے، میں تجھے عطا فرماؤں۔ سبحان اللہ اونچی کوئی یار سبحان اللہ۔ پھر ایک باری سارے کو جنہیں نہیں کیا ہوئی کہ سبحان اللہ۔ توجہ میری طرف، جانے جانا کریم آقا حضور نے ارشاد فرمایا، آپ جو بدبخت بکواس کرتے ہیں، کچھ دے نہیں سکتے، وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ میں نے کہا پڑھو صحیح ابن حبان، نہ تم قرآن کی مانو نہ تم حدیث کی مانو، تم کہتے ہو کہ مددگار نہیں اللہ کی سوا۔ اللہ فرماتا ہے 6 پارے میں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ۔ اللہ فرماتا ہے جنہوں نے زکوٰۃ ادا کی، نماز پڑھی، ویؤتون الزکوٰۃ، سبحان اللہ، اور زکوٰۃ ادا نہ کی، وہ سارے تمہارے مددگار۔ انما کہہ کے فرمایا کوئی تڈبوت مددگار، کوئی کافر مددگار نہیں۔ اب کے حکمران جو کافروں کی جا کر جوڑیوں میں بیٹھتے ہیں، ان کو مدد ملنے والی نہیں۔ یہ بدبخت ہیں، ان کا عقیدہ اگر ہو نا اعلیٰ حضرت جیسا تو یہ مدینے جائیں۔ سبحان مدینہ اللہ نہیں حاضری نصیب ہوتی تو ادھر سے مدینے کی طرف منہ کر کے صحابہ کی سنت کے مطابق پکارے حضور کو، پھر دیکھنا کیسے بیڑا پار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، گل ساری سرکار دیے۔ اللہ فرمایا انما ولیکم اللہ، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، پر مددگار ہے تو اللہ ہے۔ آگے اگر مددگار کوئی نہ ہوتا تو اللہ نے ادھر بس نہیں فرمائی، اللہ فرماتا ہے وَرَسُولُهُ، اس کے رسول بھی مددگار۔ سبحان اللہ، وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ بندے تمہارے مددگار ہیں جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے نماز قائم کی، جنہوں نے زکوٰۃ ادا کی، اور اللہ کی بارگاہ میں چکے ہوئے ہیں، یعنی داتا علی حجویری بھی ہیں، سبحان غوث اللہ، اعظم دستگیر بھی ہیں، سبحان اور اللہ، مولا حسن و حسین بھی ہیں، ان سب کے اعلیٰ آقا مولا علی المولا بھی، سبحان مولا اللہ، حیدر کرار بھی ہیں، اور ان کے بھی آقا سیدنا صدیق اکبر بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ادھروں بھی خیال رکھنا، کلے مولا کائنات مولا نہیں، صدیق اکبر بھی مولا نے کو سبحان اللہ۔ مولا کا معنی ہے مددگار، جی چوتھے خلیفہ مددگار نے تو پھر حضور نے پہلے بھی مددگاری بنا کے بھیجا۔ بے شک اور سبحان، اگر کوئی نہ مانے تو قرآن کی آیت پڑھ لو۔ سیدنا صدیق اکبر وہ تو تھے ہی ایمان والے، ان پر کبھی غیر مانی والی بات ہی نہیں ہوئی کو سبحان سبحان اللہ، بلکہ یہ تو عالم ارواح میں بھی مسلمان تھے، کیوں جی حضور بے شک سونا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے فرمایا جڑے ایمان لے آئے، نمازاں قائم کیتیاں، زکاتاں دتیاں، سارے کینے تاڈے مددگار ہیں، تو ثابت ہوا یہ سارے ہمارے مددگار ہیں۔ تو جانے جانا کریم آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب ایک بات کو سمجھو، تم کسی ملا کی نہ مانو، کسی ایسے 2 ٹکے کی ملا کی نہ مانو جو کہ رسول اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، بزرگوں کو پکارنا شرک ہے، ان سے مدد مانگنا شرک ہے، تم قرآن کی مانو۔ بے شک سبحان اللہ، قرآن تو کہتا ہے تمہارے مددگار ہیں۔ یہ کہتے ہیں نا بچہ نہیں دے سکتے جی، لو جی آج چل جاتے ہیں یہ اولیاء اللہ سے جی دعا کرو بچہ ہو جائے، پتر نہیں جی میرے پتر ہو جائے، یہ شرک ہے۔ کس لیے؟ میں نے کہا کس لیے؟ کہتے جی اس لیے کہ بچے تو صرف اللہ ہی دے سکتا ہے اور کوئی دین۔ میں نے کہا اگر کوئی اور دعویٰ کر دے تو پھر آگے کافر ہو جائے گا۔ میں نے کہا سوچ کر بات کرنا۔ سبحان اللہ، تو پڑھو سورہ مریم، اچھی کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبریل پاک حضور آئے حضرت اماں مریم پاک کے پاس، علیحدگی میں تھی، ڈر گئی کہ یہ کون شخص آ گیا، کیونکہ پاک دامنہ تھا۔ سبحان اللہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہیں، فرمایا پریشان نہ ہو بی بی جی،
सुभान अल्लाह, प्यारी मरियम आप परेशान हो, मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ। सुभान अल्लाह, उच्ची को सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल रसूल हूँ और मैं आपको बेटा साले अता फरमाने वाला हूँ। सुभान अल्लाह, मैं आपको नेक बेटा देने आया हूँ। क्या देने आया हूँ? नेक बेटा, मैं देने आया। ऐसी है हुजूर, यही तर्जमा बनता है। उन्हें दसो जिबरील अमीन पाक ने फरमाया कि मैं देना है पुत्र। सुभान अल्लाह, उन्होंने कोई काफर कह सकता जेड़ा कवे वो खुद की हो जू। कफ, फिर समझ आई कि जिबरील अमीन पाक दा भी अकीदा यही आ जो अज सुनिया नूं नसीब होया कि अल्लाह वाले भी अल्लाह दी अता ना पुत्र दे सकते ने। और तीसरे पारे में हज़रत ईसा बिन मरियम पाक ने ऐलान फरमाया, अल्लाह खुद फरमाता है, उन्होंने फरमाया मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ, सुभान अल्लाह, मैं नबीनाओं को आंखें अता फरमाता हूँ, पैदाइशी अंधों को आंखें अता फरमाता हूँ, फरमाया और मैं बर्स के मरीजों को, कोढ़ के मरीजों को शिफा अता फरमाता हूँ। सुभान अल्लाह, और फरमाया परिंदे को मट्टी का परिंदा बनाऊं, उसमें फूंक मारूं तो उसे भी अड़ा देता हूँ। सुभान अल्लाह, और मुर्दों को क्या करता हूँ? जिंदा करता हूँ। कैसे? फरमाया अल्लाह के इज़्न से, सुभान अल्लाह, अल्लाह की अता से, उसके हुक्म से। और मुझे एक बात बताएं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है मेरे हुजूर की उम्मती, बेशक मेरे हुजूर के मुक्तदी, बेशक, जो पीछे सफ में हाथ बांध कर खड़े हैं, वो तो सब कुछ दें, तो जो इमाम खड़ा है उसका इमाम का मालूम क्या हो, सुभान अल्लाह, मकाम क्या हो, सुभान अल्लाह, मेरे हुजूर का आलम क्या हो। सुभान अब ये कुरान की नस्ख़ कती से तीसरा पारा जाकर पढ़ ले, तीसरे पारे में ना हो तो जो चोर की सजा हो मेरी सजा। ईसा पाक ने सीधा सीधा समझाया कि अल्लाह की अता से हम सब कुछ कर सकते हैं, सुभान अल्लाह, जितनी अल्लाह ने अता की है। फिर हम मुर्दे जिंदा करते थे, क्या उठ अल्लाह दे हुक्म ना सुभान कर दे सी है ना, उठ हुक्म अल्लाह दे। ते गौसे पाक नूं ते अल्लाह ने इन्नी पावर दित्ती सी, आ फरमांदे सी उठ साडे हुक्म ना। वाह, सुभान अल्लाह, इधर आए मैं तुहानू वाकया ज सुना के जाना, उच्ची को सुभान अल्लाह, फिर को सुभान सुभान अल्लाह, मेरे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सूरत को ये नहीं फरमाया। उनते समझ आ गई है ना कि बुजुर्गों को मंगना किया जायज़ हो, अल्लाह दी अता ना, ये नहीं गल भुलनी, अल्लाह दी अता के साथ ये अकीदा जरूरी है। अल्लाह की अता से अल्लाह जिसे जो चाहे दे सकता है, दिलवा सकता है, बेशक, और वो दिलवाता है, दिलवाता रहेगा क़यामत तक, क़यामत के बाद भी, इंशाअल्लाह, क़यामत वाले दिन सरकार, और जन्नत में भी सरकार बांटेंगे को सुभान अल्लाह। हुजूर ने उस शख्स से इरशाद फरमाया मांग क्या मांगता है? उसने अर्ज की हुजूर मुझे एक ऊंट दे दे। क्या? एक ऊंट इनसे ले ले। हुजूर जाने जाना ने इरशाद फरमाया अरे तू तो उस बनी इसराइल के शख्स बुढ़िया के जैसा भी नहीं है कि उसने ईसा पाक से क्या मांगा था, तूने क्या मांगा, वो तुझसे मांग में बेहतर थी। अर्ज की हुजूर साहबाई कराम ने हुजूर उसने क्या मांगा था? फरमाया जब अल्लाह ने फरमाया ना हजरत मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, गाल में हजरत यूसुफ अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तबूत मुबारक था कि वो तबूत मुबारक भी जाते जाते ले जाए, तो आपने उन लोगों को फरमाया कि इधर हजरत यूसुफ पाक का तबूत है, तो वो बताएं कहाँ है। उन्होंने अर्ज की हुजूर हमें तो मालूम नहीं, एक बुढ़िया बड़ी सियानी रहती है। यार तवज्जो, उन्होंने अपना काम करना है, मेरी तरफ देख करके सुभान सुभान अल्लाह, हाँ। तो बुढ़िया जरूर वो बुढ़िया सियानी सी बुढ़िया रहती है, वो जानती है तबूत कहाँ है को सुभान सुभान अल्लाह। आप या हजरत मूसा पाक अब उस बुढ़िया से फरमाए वो बता सकती है। अब फरमाया ला उस बुढ़िया को बुलाया गया, खिदमत में हाजिरी। बुढ़िया बड़ी आशिका सी को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो हैगी दीवानी सी को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस बुढ़िया से आपने फरमाया बुढ़िया तुझे पता है तबूत किधर पड़ा है? उसने अर्ज की हुजूर पता है। मैं बताना फिर लेकर उनके हम ही नहीं दसना। सुभान अल्लाह, ऊंची को सुभान सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं बताऊं। आपने फरमाया कैसे बताएगी? हुजूर मेरी कोई मांग है, मैं कुछ मांगूंगी, सवाल है, शर्त है। आप फरमाया बता शर्त क्या है? उसने अर्ज की हुजूर आप ऐसा फरमाएं मुझे जन्नत में अपने साथ कर दे। सुभान अल्लाह, मुझे जन्नत में अपने साथ कर। आप फरमाया अच्छा तू ऐसा कर, तुझे जन्नत में घर मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाए, थोड़ा है बहुत है। तो क्या नहीं हुजूर फिर मैं नहीं दसना। सुभान अल्लाह, फिर मैंने नहीं बताना, नहीं बताना। एक उसने पहली अर्ज, दो उसने अर्जें की थी। उसने अर्ज की थी, हाँ सॉरी, पहली उसने अर्ज की थी हुजूर मुझे जवान कर दें। क्या कर दें? जवान। मैं बूढ़ी होगी, मुझे
आपने उसे जवान कर दिया। सुभान अल्लाह। अब फरमाया दूसरी, उसने अर्ज की हुजूर ऐसा करें जन्नत में अपने साथ कर दें। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया बुढ़िया तेन जवान करता एडा थोड़ा, बुढ़िया जवान हो गई फिर एवं तो किसे किसे नहीं मिलता जिन्हें सही ने। हाँ? तो तू ये क्या करती है? उसने अर्ज की हुजूर फिर मैं कोई नहीं दसना, ये पूछना है तो फिर मैंने जन्नत विच अपने नाल कर लैके दो रब को। सुभान तो फिर अल्लाह ने आपकी तरफ यही फरमाई, प्यारे मूसा आप इसे बहस ना फरमाए, आप इसे फरमा दे और सदूक लें और जाते हैं। सुभान अल्लाह। आप फरमाया जा तुझे जन्नत में कर दिया, अपने साथ दिया। किधर? अपने साथ दिया। आप बताओ। फिर उसने बताया, फरमाया तुझसे तो अच्छी वो बुढ़िया थी, तुमने मांगना ही था तो हमारे साथ जन्नत में घर मांगता ना, सुभान अल्लाह। हमें मांगता। ये क्या चीज है? ऊंट। फिर आपने एक साहबी पाक को फरमाया, उन्होंने उसको ऊंट अता फरमा दिया। उन्हें ऐसा रवायत तो साबित होया कि नहीं हुजूर मुख्तार कुल है। बेशक। हुजूर का ये बात सुनाने का, ये रवायत सुनाने का मकसद क्या था? कि तू हमसे जन्नत भी मांगता और हमारी मुराफकत भी मांगता, हमारी मुराफकत भी मांगता, और जो भी मांगता, जितना भी आला मांगता, मैं अल्लाह का महबूब तुझे अता फरमाता। सुभान अल्लाह। हुजूर मुख्तारे कुल है। तो रही बात गौसे आजम दस्तगीर पाक की, उनकी तो क्या बात है। सुभान अल्लाह। जिनके नाना अल्लाह के महबूब हो, उन्हें किसी बात का क्या डर होगा? बेशक। कौन है? सुभान अल्लाह। ये तो कहते हैं ना जी ऐसे है वैसे है जी, गौसे पाक डूबियां बेड़ियां। मैं कहा पुत्रो तानू पता नहीं ताड़े बाबियां भी लिखिया। बेशक। उच्ची गो सुभान अल्लाह। ये अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब में लिखा, किताब बिल्कुल मौजूद, हवाला मौजूद, सफा मौजूद, मैं तानू दसना कोई नहीं। को सुभान अल्लाह। बिल्कुल। इस जुमा पर मैंने शायद किसी ने पढ़ा, वो हवाले के साथ बताया था, किताब का नाम भी बताया, किताब का सफा भी बताया था। पर सुनियो तुसी हवालियां दे लग गए हो, असी हुण साइयां नूं भी हवालियां दे ना मनना। सरकार को मानने के लिए, महबूब को मानने के लिए महबूब को हवालों की जरूरत होती नहीं। कौन है? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अली थानवी खुद लिखदा, कहंदा गौसे पाक तशरीफ फरमा सन। आ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੁੱਬੀਆਂ ਤਰਾ नहीं सकते ते इंज ते उंज, जो सुनन, इन्हां दा अब्बा अशरफ अली थानवी देवबंदियों का पीर है और देवबंदियों का हेड है। ये जिधर से देवबंदियत चली है, वो क्या कहता है अपनी किताब के अंदर लिखता है, कहता है हुजूर गौसे पाक तशरीफ फरमा है और आपके कदमों में हाजिर है 7 वलीउल्लाह, 7 औलिया अल्लाह हाजिर है। तो गौसे पाक बैठे थे अपने जामिया निजामिया, जिधर आप दरसे निजामी करवाते थे, सुभान अल्लाह, जिधर आप दरसे निजामी की तालीम देते थे, उस जामिया के अंदर तशरीफ फरमा थे, कदमों में हाजिर है 7 औलिया अल्लाह। तो आप अचानक बैठे बैठे आप रदी अल्लाह ताला अन्हु को पुकार आई, किसी का बेड़ा डूब रहा था, उसने आपको पुकारा, तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वहां से हाथ बढ़ाकर उस डूबते हुए बेड़े को निकाल कर उनको किनारे लगा दिया। सुभान अल्लाह। डूबते हुए बेड़े को निकाल कर किनारे लगा दिया। मैं कह जे आला हजरत बरेलवी लिख देन कि गौसे पाक डूबियां तार दे, तुसी कहने शिरक ते अशरफ अली थानवी लिखे, तो फिर हुण इत्थे भी ते प्यो ते भी लाओ ना कुफर दा फतवा। ये लगा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि बात ही सच्ची है। बेशक। तो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये लगा सकते नहीं। फिर यही अशरफ अली थानवी अपनी किताब के अंदर लिखता है, हजरत सैयदना ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद अलैहि रहमा के मुतल्लिक को, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इस रिवायत का भी हवाला मैंने इसी जुमा पर जो पढ़ाया ना, पिछले जो इस जुमे से पिछला जुमा, उस पर मैंने हवाला दिया था, किताब का नाम भी बताया था। और अब सुने हजरत सैयदना बहाउद्दीन नक्शबंद अलैहि रहमा की ताकत का मकाम को, सुभान अल्लाह। और इनके मुतल्लिक हुजूर गौसे पाक ने फरमाया था कि हमारे बाद 157 साल बाद, सुभान अल्लाह, इस किताब का भी हवाला मौजूद है, 157 साल बाद हमारा एक रूहानी बेटा पैदा होगा, वो हमारा वारिस होगा, सुभान अल्लाह, उसको हमारा फैज नसीब होगा। अब गौसे पाक ने जितने साल फरमाया उतने साल बाद ही हसीना ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद पैदा हुआ, सुभान अल्लाह। मैंने कहा जिस महबूब के 500 साल बाद आने वाले बेटे का मकाम ये है कि वो 157 साल के बाद की खबरें भी दे, उस मेरे महबूब के इल्म गैब का आलम क्या हो, सुभान अल्लाह। कौन है? सुभान अल्लाह। लिखने वाला अशरफ अली थानवी क्या कहता है जमालुल औलिया के अंदर, मैंने कहा देवबंदियों तुम भाग नहीं सकते, इमाम अहले सुन्नत के गुलाम हाजिर है, सुभान अल्लाह। तुम अहले सुन्नत के अकीदे को क्या बिगाड़ोगे बदबख्तो, नुकसान दे ही नहीं सकते।
جس کے دل میں چنگاری بھی عشق رسول کی ہے وہ ایمان پر جیے گا، سنی مرے گا انشاءاللہ۔ اور اہل سنت کو بچانے والا خود میرے آقا، میرا خدا اور میرے میٹھے میٹھے مصطفیٰ بزرگان دین ہے۔ اب میں پورے دیوبندیوں کو چیلنج کرتا ہوں، بتاؤ اٹھاؤ جمال الاولیاء حوالہ بھی لے لو کو، سبحان اللہ۔ جمال الاولیاء میں لکھا ہے، حضور کہتا ہے کہ سینا خواجہ بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمت، یہ تو کہتے ہیں نا حضور کچھ نہیں کر سکتے، ان کا ابا کہتا ہے ان کے 700-800 سال بعد آنے والی امتی کا مقام، کہتا ہے سینا بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمت جنگل میں تشریف لے جا رہے تھے مریدوں کے ساتھ، تصوف پر بات ہوئی، ایک بات ہونی شروع ہوئی بزرگان دین کی نگاہ پر کہ ان کو اللہ نے کیا عطا فرمایا، کتنی مقام اور شان و مرتبہ عطا فرمایا ہوتا ہے۔ تو یہ تصوف کی بات کرتے کرتے ایک آپ نے فرمایا امر کن کے متعلق بات ہو رہی تھی کہ بزرگان دین جب فقراء اللہ کے مقام محبوبیت کے پر پہنچ جاتے ہیں نا، اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، تو ان کا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اللہ کے کن کہنے کے برابر ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ برابر سے مراد کی طرح ہو جاتا ہے، جیسے جب اللہ فرماتا ہے نا کن ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، ایسے ہی اولیاء اللہ بسم اللہ پڑھ کے کسی کام کو فرما دے وہ کام بھی ہو جاتا ہے، سبحان اب اللہ۔ آپ اس بات پر اس کو سمجھا رہے تھے مریدوں کو، تو آپ کے سامنے ایک مرید حاضر تھا، اس نے عرض کی یا سیدی یہ امر کن ہے کیا، اس کا مطلب کیا ہے، آپ کو بتاؤں کیا مطلب ہے، تھوڑا سمجھاتا ہوں، بہاؤالدین نقشبند غوث پاک کا خلیفہ، سبحان اللہ۔ سنو، جب اللہ کے اولیاء اللہ کے مقام محبوبیت پر فقراء پہنچ جاتے ہیں تو ان کی زبان پر بسم اللہ شریف جاری ہونا بھی امر کن کے برابر ہو جاتا ہے، ان کا مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں اتنا ہو جاتا ہے، اللہ اتنا مقام عطا فرماتا ہے کہ پھر وہ اگر اپنے سامنے والے بندے کو کہے نا مر جا تو وہ مر جاتا ہے، سبحان یا اللہ، رچی دیکھو سبحان اللہ۔ اشرف علی تھانوی بدبخت نے جمال الاولیاء میں لکھا، اس نے کہا با خدا، وہ کہتا ہے کہ حضرت سینا بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ کی زبان اطہر سے یہ بات کا نکلنا تھا، یہ زہر سے پہلے کا واقعہ ہے، کہتے ہیں آپ کی زبان، کہتا ہے کہ آپ کی زبان سے اس بات کا نکلنا تھا کہ جب اولیاء یہ فرما دے سامنے والے سے کہ وہ مر جائے تو وہ مر جاتا ہے، کہتے ہیں وہ سامنے والا مر گیا، اونچی کو سبحان اللہ، اونچی کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں آپ نے فرمایا تو کام کو چلیں گے، واپس آئے زور کا وقت ہو گیا، نماز زور ادا فرمائی تو راستے میں وہی مرید بڑا پڑا تھا، وہی مرید مرا پڑا تھا، میں نے حوالے سے بات کی ہے، چاہ کر دی کسی نے لوٹ کے ان کو کرے انہوں کو پہلو اپے دی کتاب پڑھو پھر سا نہ گل کرے، بے شک، کون ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا میں تھے لے کے دو انٹرنیشنل سطح تے ساری دیوبندی کہ اشرف علی تھانوی بھی مشرک سے، تمہارا پاور ہی نہیں ہے کیونکہ عقیدہ سچا ہے اہل سنت کا، بے شک، سبحان اللہ۔ مرزا خان بریلوی علیہ رحمہ کا عقیدہ سچا ہے، میرے امیر اہل سنت عطار لجپال کا عقیدہ سچا ہے، بابے جمال الدین کا، بابے رضوی کا، بابے جلالی کا عقیدہ سچا ہے، تم بات نہیں کر سکتے، بے شک۔ اب وہی اشرف علی تھانوی لکھتا، کہتا زور سی پڑی، اس کے بعد آپ زہر کے بعد مطلب آپ تشریف لائے، راستے میں وہی مریض مرا پڑا ہے، افرمائے پھر جدو اللہ دے ولی کہتا نا مارن تو بعد اٹھ جا تو اٹھ جاندہ، کہتا خدا کی قسم آپ نے جب فرمایا کہ جب اولیاء اللہ یہ فرمانے اسے مر جاتا وہ مر جاتا، وہ مر گیا تھا، پھر واپس آ کر آپ نے جب فرمایا کہ وہ فرما دے زندہ ہو جا تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، کہتا با خدا زبان سے نکلنا تھا کہ زندہ ہو جا، مریض آپ کا اٹھ کر کھڑا ہو گیا، سبحان اللہ، تو غوث اعظم کا عالم کیا ہو، سبحان اللہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو اللہ نے مقام دیا تھا، اور یہ آپ کی کرامت جو مردے زندہ کرنے والی ہے نا، مردے جلانے والی، یہ ایک بار نہیں کئی مرتبہ ہوئی، کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ جب کردستان میں تشریف لگے نا کو اونچی سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس واقعہ پر اختتام کروں گا، تھکتا نہیں گئے اونچی کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کردستان میں حضور کوئی تبلیغ کے لیے نہیں جاتا، وہ کرد تھے عیسائی اور بڑے جنگجو لوگ تھے، بڑے جنگجو لوگ تھے، عیسائی تھے، اور جو ان کے ساتھ جنگ کے لیے جاتا، بڑے لوگوں نے ان کے جنگ کے لیے گئے لیکن وہ اس کو شکست دے دیتے، اچھا ادھر تبلیغ کے لیے کوئی نہیں گیا،
پر جدوں آئے نا غوث اعظم دستگیر کون ہے سبحان اللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا مولا محبوب زمانی قطب ربانی شہباز الامکانی قندیل نورانی غوث السمدانی قطب الاقطاب سر الاسرار غوث الاغیاث سید الاولیاء امام الاولیاء شہنشاہ بغداد میرے آقا شیخ الجنی والانس والملائکہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر سبحان اللہ محبوب خدا اور محبوب خدا محبوبان محبوب خدا حضور غوث پاک ابن مصطفیٰ و مرتضیٰ ابن سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ و مولا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے نا تو آپ پھر کردستان میں تشریف لگے جب کردستان سے گزرے نا آپ تو ان عیسائیوں کا جو پادری تھا ان کردوں کا جو پادری تھا بڑا تھا سپہ سالار بھی بڑا تھا پادری بھی بڑا تھا اس کو انہوں نے سردار بنایا تھا وہ ہزاروں پادری لے کر ہزاروں پادریوں کی جماعت لے کر ہزاروں کردوں کی عیسائیوں کی جماعت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کے ساتھ 2-4 ملنگ ہونے کون ہے سبحان اللہ غوث پاک دے مرید ملنگ آپ دے ملنگ غلام عاشق نال سی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا حضور آپ مسلمانوں کے بہت بڑے عالم دین ہیں اس وقت ایک سوال کرنا ہے آپ نے فرمایا ہاں کر سوال کیا کرنا ہے عبد القادر ہے بتا کر جائے سبحان اللہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کو یار سبحان اللہ بات بڑی مزے کی ہے اور بڑی توجہ طلب بات ہے بڑا دلچسپ آپ کی کرامت ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بتا کیا اس نے عرض کی حضور آپ کے نانا جان امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے میری میراث کے وارث ہیں فرمایا اس میں شک کی کوئی سبحان اللہ شک میرے نانا نے فرمایا تو اس نے عرض کی حضور آپ دنیا بھر میں آپ کے علم کا شہرہ ہے آپ بہت بڑے عالم دین ہیں اہل سنت کے مسلمانوں کے بہت بڑے عالم دین ہیں تو بنی اسرائیل کے انبیاء تو مردے زندہ کر دیتے آپ کر سکتے ہیں اچھا سبحان اللہ اب مردہ زندہ کروانے کا پروگرام ہے سبحان اللہ جی کون ہے سبحان اللہ اس نے عرض کی حضور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام مردے زندہ کر دیتے تھے آپ بھی مردہ زندہ کر کے دکھائیں نا آپ نے تو میرے نبی کی بات کرتا ہے دیکھ میں اپنے محبوب کا امتی سبحان اللہ حضور کا غلام 500 سال بعد آنے والا چل قبرستان جس قبر پر تیرا جی چاہتا ہے ہاتھ رکھ عبد القادر زندہ کر کے دکھائے گا سبحان اللہ اس کرد نے آپ کی خدمت میں عرض کی آپ تشریف لے آئے چلو قبرستان کی طرف تشریف لگے اب پہنچا فرمایا چل جو تجھے سب سے پرانی قبر لگے اس پر ہاتھ رکھ دیکھ اس سے مردہ باہر آتا سبحان اللہ سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا وہ گئے ڈھونڈی قبر ایک پرانی بسیدہ قبر بہت بسیدہ قبر اس پر جا کر انہوں نے ہاتھ رکھا حضور اس کو زندہ فرمایا بتا اس کو زندہ کرنے عرض کی حضور جی اس کو آپ تشریف لگے اس قبر کے پاس اب فرمایا یہ نہیں کہا کم بھی اذن اللہ میرے کو حوالہ موجود ہے با خدا لیکن میں دینا نہیں بلکہ حوالہ ہونے بھی میرے موبائل دے وچ چکو سبحان اللہ میری یہ عادت میں اکثر پکچریں لے لیتا ہوں ٹھیک ہے حوالہ ہونے بھی میرے موبائل دے وچ موجود ہے پر دینا نہیں پترو تسی بھی حوالیاں دے گج گئے ہیں یا رسول اللہ کہنا مدد کوئی حوالہ ہے اس میں کیا مدد عاشق مشوق کو نہ پکارے تو کس کو پکارے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کبھی مجنون نے مانگا تھا لیلا کے لیے حوالہ مجنون لیلا کے لیے حوالے نہ مانگے تو امتی حضور کے لیے کیوں مانگے ہونا سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک نے فرمایا بتا اس نے کہا حضور یہ والے قبر والا مردہ جلائیں آپ زندہ کریں اس کو آپ نے اس کو یہ نہیں فرمایا کم بھی اذن اللہ کم بھی اذنی اٹھ عبد القادر کے حکم سے سبحان اللہ خدا کی قسم راوی کہتے ہیں وہ مردہ کان جھاڑتا کفن چارتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ تو اس عیسائیوں کے کردوں کے جو سردار تھا نا حضور اس پادری نے اسے کہا کہ تو عیسائی ہے تو عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام علیہ نبینا علیہ السلام آپ کا دور ظاہری کا ہے اللہ اکبر انہیں پتا کی جواب دیتا انہوں نے کہا نہیں میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے بھی ہزاروں سال پہلے حضرت دانیال علیہ نبینا علیہ السلام کے دور ظاہری میں آپ کا امتی ہوں کون سبحان اللہ میں نے کہا جن کے پتروں کا 500 سال بعد آنے والے پتروں کا عالم یہ ہو کہ ہزاروں سال پہلے کے مردوں کو فرمائے کم بھی اذنی
میرے حکم سے اٹھ جائیں، اس نبی کا عالم کیا ہو؟ سبحان اللہ، میرے حضور کا پتروں کا عالم نہیں سمجھ آتا، میرے حضور کا عالم کسی کو کیا سمجھے، میرے حضور کا عالم کیا ہو؟ سبحان اور اللہ، اس بات کی اگر کسی کو خواہش ہو تو یہ بھی دیوبندیوں کے گھر سے ثابت کرتا ہوں کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، کچی کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، حضرت سیدنا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ ان کے متعلق یہ اشرف علی تھانوی، یہی اشرف علی تھانوی اس نے کتاب لکھی ہے، اس کا بھی حوالہ میں نے جمعے پر دیا کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اس کتاب کے اندر لکھتا ہے جی وہ ڈوبیاں بیڑیاں بھی ترا دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس نے کہا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر مردے زندہ کیے کہ اٹھ میرے حکم سے۔ سبحان اللہ، تو سوال ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی تھے، یہ مسئلہ وہ لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر، اور کیا کہتا ہے کہ اس کا جواب بڑا مشکل ہے، سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن بتا دیتا ہوں کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اب وہ لکھتا ہے میں کہ سمجھن والے سمجھ جاندے ہیں، بے شک، سانو سمجھ آوے تد بھی مننا، نہ آوے تد بھی مننا کو سبحان اللہ، یہ عقل سے واقعی عقل سے اوپر کی ہیں۔ انہوں نے اعتراض کیا کہ اس سے کہ حضور زبیر صاحب کہ آپ فرماتے سی کون بھی اذن اللہ، اللہ دے حکم نہ اٹھ، تے حضور غوث پاک فرماتے آپ نے فرمایا تھا کہ ساڈے حکم نہ اٹھ، وہ نبی رسول اس میں شک ہی کوئی نہیں، اور یہ ولی اللہ امام الاولیاء ہے، ان کا مقام کہاں تو ان کا کتنا بالا ہے کو سبحان سبحان اللہ، یہ کیا بات ہے؟ تو پھر اس نے ادھر جواب دیا، کہتا ہے جواب تھوڑا مشکل ہے، سمجھنے کی کوشش کرے کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت اور رسالت تھی ہے نا، وہ تمام جہانوں کی نہیں تھی، وہ ایک مخصوص طبقے کے لیے، اسی طرح حضور بنی اسرائیل کے مخصوص طبقے کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے، وہ عالم شہادت کے نبی تھے، عالم شہادت کے نبی تھے، اور جو مردے ہیں نا، جو مردے جو اگلے عالم میں چلے جائیں جسے کہتے ہیں عالم برزخ، اس کے وہ نبی نہیں تھی، اس لیے کہتے تھے کم باذن اللہ۔ کیوں؟ عالم شہادت کی ان کو اللہ نے شان بخشی سی، طاقت دی تھی، ادھر ان کو اختیارات تھے، اور جب عالم برزخ میں بندہ چلا جاتا تھا، جو قبر میں چلا جاتا تھا، قبر میں یا ادھر ہوتا تھا مر جاتا تھا، اس کو وہ فرماتے تھے کم باذن اللہ، ٹھیک ہے؟ تو جو اختیارات عالم شہادت سے تھے ان کو وہ فرما دیتے تھے، ویسے ہی ہو جایا کرتے تھے۔ بے شک، اب اس نے کہا سنو، غوث پاک ہے نائب امام الانبیاء کے، سبحان اللہ، جی کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اس نے کہا حضور کی جو رسالت ہے، نبوت ہے، وہ کسی ایک مخلوق کے لیے نہیں ہے، اللہ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور عالم شہادت کے بھی نبی ہے، عالم دنیا کے بھی نبی ہے، عالم برزخ کے بھی نبی ہے، عالم قبر کے بھی نبی ہے، عالم جنت کے بھی نبی ہے، میرے آقا امام الانبیاء سب عالموں کے نبی ہیں، اللہ نے حضور کو سارے عالموں کا نبی اور رسول بنا کر سارے عالموں کا مختار بنایا ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا میں حضور کا نائب ہوں، ان کی نبوت سارے عالم کے لیے، ان کی ولایت سارے عالم کے لیے۔ بے شک، سبحان اللہ، جس عالم کے میرے حضور نبی ہیں، رسول ہیں، اس عالم کے غوث اعظم امام ہے، ولی ہے۔ سبحان اللہ، تو اس لیے اللہ نے ان کو یہ طاقت دی تھی، وہ کہتے رہے اٹھ میرے حکم نال، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان میں اللہ، تانوں جی اپنی کتاباں جو حوالے دینا تو شاید تانوں سمجھ نہ آندے، پر میں تانوں دتے کنہاں دیاں؟ انہاں دیاں کتاباں جو حوالے، تے ہون تے کم از کم تانوں کسی دی گل تے پیچھے لگنا نہیں چاہیے۔ اللہ حضور کے صدقے میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اولیاء اللہ دے، اللہ کے نبی رسول میرے آقا امام الانبیاء، نبی پاک رسول پاک، سب نبی اور رسولوں کے امام، حضور تو حضور سب ہر شے کے مختار ہیں، سب دیتے بھی ہیں، سب سنتے بھی ہیں، سب جانتے بھی ہیں، حاضر و ناظر بھی ہیں۔ یا رسول اللہ مدد کہنا ایمان ہے، بے شک، اور اس مدد کے بغیر قیامت والے دن جان چھٹنی نہیں، اس دن با خدا حدیثوں سے ثابت ہے، صحیح حدیثوں سے سیاہ ستہ کی، کہ اس دن جڑے نہیں بھی مانتے ہیں انہوں نے کہنا یا رسول اللہ مدد ساڈی شفاعت کر دو، پھر جب تک حضور شفاعت نہ فرمائیں گے تب تک جان چھوٹے گی نہیں۔ گل ساری سرکار دیے، حضور غوث پاک کی بھی جو بات ہے یہ ساری سرکار دیے، گویا ان قرآن و حدیث سے بزرگان دین سے ثابت ہوا، ہمارے آقا کے سارے فرامین سے ثابت ہے، اللہ کے نبی رسول اور بزرگان دین اولیاء اللہ سے مدد مانگنی جائز ہے، اللہ کی اطاعت سے دیتے بھی ہیں،
ایک بات ہے عقیدہ تمہارا پکا ہونا چاہیے بے شک عقیدہ پکا ہونا اندروں اندروں پکے ہو کچے نہ جو دل چنا پتہ نہیں ملنا کہ نہیں ملنا پھر ادا نہیں مراد ساڈے بزرگاں نے ایک محاورہ بنایا پیر تد کامل ہے یہ یقین کامل ہے پھر اپنے یقین کامل کرو اللہ